سائل کہتا ہے کہ شادی شدہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہے تو اسلام نے اس کو بے وفا کہا ہے؟ شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد کسی غیر کے ساتھ جس سے اس کا نکاح نہیں ہوا تعلقات رکھے تو اسے اسلام نے زانی کہا ہے۔ اس کی سزا رجم ہے، سنسار کرنا ہے۔ غیر شادی شدہ عورت اور مرد آپس میں تعلقات رکھیں، یہ بھی زنا ہے اور اس کی سزا درے لگائے جائیں گے۔ بعض لوگ خاص مقصد کے تحت مسلمان معاشرے کو برباد کرنے کے لیے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرتے ہوئے اسلام کی بیان کی ہوئی سزاؤں کو اور ان کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے کفار کا اعلی کار بنتے ہیں اور ان کی زبان مسلمانوں کے درمیان بولتے ہیں۔ بیوی اگر اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسلام نے اس کی رسی کو زبردستی نہیں باندھا ہے، حق دیا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے طلاق لے لے، خلا لے لے۔ خاوند طلاق نہیں دیتا تو عورت خلا لے سکتی ہے، خلا میں اپنا حق مہر واپس کر دے گی، قاضی اس کے نکاح کو ختم کر دے گا۔ چاہے میاں بیوی آپس میں صلح صفائی سے یہ معاملہ طلاق کے ذریعے ختم کر لیں یا عدالت کے ذریعے اس نکاح کو ختم کر دیا جائے، عدت گزار کر یہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ اپنے ولی کی اجازت سے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن شادی شدہ عورت اپنے خاوند سے طلاق لے اور پھر غیر مرد کے ساتھ وہ اپنے تعلقات جسمانی قائم کرے اور اس کے ساتھ ایام گزارے اور پھر واپس آئے اپنے خاوند سے صلح کرنے کے لیے، اور معاشرہ اس کو صرف بے وفائی کا نام دے کر یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، اس نے بے وفائی کر لی ہے، اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے، تو یہ بے وفائی نہیں کی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ زنا ہے۔ اسلام نے جو اس کی سزا بیان کی ہے وہ شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جاتا ہے۔ زنا کو آسان کرنا، زنا کو معمولی قرار دینا اور اتنے بڑے جرم کو معمولی ایک بے وفائی کے نام سے معاشرے کے اندر پھیلانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اہل ایمان اس کو برداشت نہیں کرتے، غیرت مند اس کو برداشت نہیں کرتے۔ آئیے مولا کا فرمان سنتے ہیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی باتوں کو پھیلایا جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شادی شدہ مرد کا غیر عورت کے ساتھ تعلق یا شادی شدہ عورت کا غیر مرد کے ساتھ تعلق یہ بے وفائی نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے، یہ زنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو اس کو صرف بے وفائی کا نام دے کے ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے عوام کے اندر پھیلا رہے ہیں اور یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر بیوی بھی کہیں جا کر بدکاری کرتی ہے یا مرد کہیں جا کر بدکاری کرتا ہے اور پھر شام کو گھر آ جاتا ہے تو صلح صفائی ہو جائے تو یہ صرف بے وفائی ہے۔ جب اس کو احساس ہو گیا، چوٹ لگ گئی، معافی مانگ لی تو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ بے حیائی کو پھیلانا ہے جس کے لیے مالک فرماتا ہے دردناک عذاب ہے، اور جس عذاب کو اللہ دردناک کہے وہ کتنا ہی دردناک ہوگا، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، غیرتوں کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کے دین کے اندر یہ باتیں، شریعت محمدیہ کے اندر یہ باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی،
اس کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کا نام قرآن نے بیان کیا، اور وہ بے وفائی نہیں ہے، وہ زنا ہے، اور زنا کی سزائیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔